السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو استعمال شدہ گاڑیاں خریدنے کی کچھ ٹپس بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ گاڑی لینا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، لیکن مالی حالات کی وجہ سے نئی گاڑی لینا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا استعمال شدہ گاڑی لینے ہی میں عافیت اور خوشی سمجھی جاتی ہے۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنے سے قبل چیک کرنی چاہیے۔ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ استعمال شدہ کار خریدنے والوں کو گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں کئی مشکلات، پریشانیوں اور شکوک و شبہات کا سامنا ہوتا ہے۔ کہیں اس گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ مجموعی طور پر کار کی کنڈیشن کیسی ہے اور گاڑی قانونی بھی ہے یا نہیں؟ استعمال شدہ گاڑی خریدنے سے پہلے نمبر 1 چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے گاڑی کے کاغذات۔ سب سے پہلے جو سیکنڈ ہینڈ گاڑی کا ہوتا ہے وہ اس کے کاغذات ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مارکیٹ میں موجود دھوکے باز لوگ معصوم خریداروں کو چوری کی گاڑی تما دیتے ہیں، جبکہ گاڑی کے کاغذات ضرور چیک کر لیں اور یہ بھی چیک کر لیں کہ کہیں گاڑی تو کسی غیر قانونی کام میں استعمال تو نہیں ہوئی۔ یہ تمام معلومات کی تصدیق کسی کے کہنے کے بجائے خود کریں۔ نمبر 2 باڈی کنڈیشن۔ اس بارے میں زیادہ تر لوگوں کو الجھن ہی ہے کہ گاڑی کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہوئی یا مرمت شدہ تو نہیں ہے، تو اسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کار کا اس صورت میں معائنہ کریں کہ وہ اچھی طرح صاف ہو اور دھوپ میں کھڑی ہو، تاکہ آپ اس کی تمام باڈی پارٹس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ اگر گاڑی دوبارہ رنگ کی گئی ہو یا پینٹ کی گئی ہو تو آپ کو اس کے پینٹ کے ننھے قطرے نظر آ سکتے ہیں جو پینٹ کے اسپرے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر گاڑی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پینٹ کی گئی ہو تو آپ کو ویلڈنگ کے علامات نظر آ جائیں گے۔ اگر گاڑی کے 2-3 پارٹس رنگ کیے گئے ہوں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 2-3 پارٹس سے زیادہ گاڑی کے پارٹس کو رنگ کیا گیا ہو تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گاڑی کو کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اسی صورت میں گاڑی خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تقریباً 90% کاروں کا بمپر چھوٹی موٹی خراشوں کی وجہ سے دوبارہ پینٹ کیا جاتا ہے۔ اگر صرف بمپر کو دوبارہ پینٹ کیا گیا ہے تو گاڑی کو اوریجنل ہی سمجھیں۔ نمبر 3 جو سب سے اہم چیز استعمال شدہ گاڑی میں چیک کرنی چاہیے وہ گاڑی کا انجن ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گاڑی کا انجن ٹھیک کام کر رہا ہے۔ انجن اگر دھواں دے رہا ہے یا اس میں موبائل کم ہے تو یہ بات اچھی نہیں۔ گاڑی لینے سے اجتناب کریں، کیونکہ انجن کو ٹھیک کروانے میں آپ کے ہزاروں روپے اور قیمتی وقت برباد ہوگا۔ انجن کی کنڈیشن دیکھنے میں آئل ہوڈ کو کھولیں کر دیکھ لیں اور کھولنے کے بعد گاڑی کو کھڑی ہوئی حالت میں ایکسیلیٹر کریں۔ اگر آپ کا آئل چیمبر سے دھواں نکالتے ہوئے دیکھیں تو یہ علامت ہے کہ انجن کو مستقبل قریب میں اوور ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 سسپینشن۔ کسی کار کی سسپینشن چیک کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ٹیسٹ ڈرائیو لینی چاہیے۔ گاڑی کو اونچے نیچے راستوں پر چلائیں اور دیکھیں کہ کوئی غیر معمولی آوازیں تو نہیں آ رہی۔ اونچے نیچے راستوں پر ذرا تیزی سے چلانے کی کوشش کریں، تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر کوئی غیر معمولی آواز آ رہی ہیں تو اسے مکینک سے چیک کروا لیں۔ دوسری اہم چیز اصل نمبر پلیٹ غائب تو نہیں ہے، یہ بھی ضرور چیک کر لیں۔ نمبر 2 کار دوبارہ رجسٹر تو نہیں کروائی گئی۔ نمبر 3 کہیں کوئی ڈپلیکیٹ فائل تو نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے گاڑی کی باڈی تبدیل کروائی گئی ہے تو یقینی بنائیں کہ چیسس پر نئی باڈی اسی سال کی ہے، کیونکہ تبھی یہ گاڑی مکمل طور پر قانونی کہلائے گی۔ ایک چیز یہ کہ آپ خریداروں کو عام طور پر دیکھتے ہوں گے کہ وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ وہ گاڑی کی کتنی مائلیج، گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی استعمال شدہ کاریں بیرون ملک سے درآمد کی جا رہی ہیں اور کاروں میں
90,000 کلومیٹر چلی ہوئی کاریں 50,000 کلومیٹر چلی ہوئی گاڑیوں سے بہتر ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے مقابلے میں وہاں کی روڈوں کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ استعمال شدہ کار خرید رہے ہیں تو یہ توقع نہ رکھیں کہ اگر اس کی کنڈیشن 100% ٹھیک ہوگی، تو جب بھی کبھی آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو پورے اطمینان اور چھان بین کے بعد گاڑی خریدیں۔